اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس ذات کبریا کے لیے کہ جو حق سے محبت کرنے والی، حق کو پسند کرنے والی اور باطل سے ہمیشہ نفرت کرنے والی ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جنہوں نے ہمیشہ باطل کے خلاف قیام فرما کر باطل شناسی کرا دی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو اگر نقوی کا سلام پہنچے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت انسان کو یہ پیغام اور تنبیہ فرماتے ہوئے اپنی لارائب اور بے عیب کتاب میں فرما رہے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کوئی اور دین نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ یعنی جو اور کچھ ہوگا وہ مذہب تو ہو سکتا ہے، انسانوں کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن وہ دین نہیں ہو سکتا۔ کسی اور فکر کو، کسی اور سوچ کو آپ دین کا نام نہیں دے سکتے۔ دین کائنات میں، عالم و آدم میں صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام۔ تو اب یہ اسلام ہے کیا؟ یہ ہے ضابطۂ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ یعنی اگر انسان اس کے مطابق زندگی بسر کرے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی اس کا مقدر ہے۔ تو اب کیونکہ یہ ضابطۂ حیات ہے تو اس کے مطابق زندگی گزارنے پہ ہی کامیابی منحصر ہے۔ تو اس کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور کیونکہ یہ ضابطۂ حیات انسان کے خالق نے اپنی طرف سے دیا ہے، تو یہ اس خالق پہ واجب ہے، ضروری ہے، اس ذات پروردگار کے لیے یہ ضروری امر ہے کہ اس ضابطۂ حیات کو سمجھانے والی ہستیاں، اس کی تشریح کرنے والی ہستیاں یعنی ناشر، وہ بھی من اللہ ہوں، مسنون من اللہ ہوں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہوں۔ کیونکہ پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، ضابطۂ حیات اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تو جو ہستیاں اس کی تشریح کریں وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوں، تو ہی صحیح طریقے سے اس کی تشریح ہوگی، تو ہی اس کو سمجھنے والے صحیح طریقے سے اس کو سمجھ پائیں گے، اور اس کے ذریعے اپنی جو زندگی ہے وہ اس ضابطۂ حیات کے مطابق پھر وہ گزار سکیں گے۔ تو جو معلمین ہونے چاہیے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے متعین ہونے چاہیے۔ تو اب جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا دین مبین کا، وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ آ کے تکمیل کو پہنچا۔ یعنی نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لقب ہے وہ ہے خاتم النبیین۔ اور حضرت آدم علیہ السلام یہ پہلے نبی ہیں، یہ پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں۔ آپ عدل دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات کا کہ ابھی ہدایت لینے والے نہیں آئے، پہلا انسان خلق ہوا ہے، تو اس کا تعارف انسان کے طور پر بعد میں ہوا، پہلے اس کے عہدے سے تعارف کرایا جا رہا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو ہدایت کے حوالے سے بطور ہادی تعارف کرایا جا رہا ہے، ابھی ہدایت لینے والے نہیں آئے، لیکن ہادی پہلے خلق کیا گیا، پہلا انسان جو خلق ہوا وہ پہلے ہادی تھا، بعد میں بشر ہے، بعد میں ابو البشر ہے، نسل بعد میں چلے گی۔ تو عدل دیکھیں اس ذات پروردگار کا کہ پہلے ہادی بھیجا، ہدایت لینے والے بعد میں آئے۔ یعنی کوئی یہ نہ کہہ سکے، کیونکہ روز جزا اور سزا متعین ہے، معین ہے، تو اس روز کو یہ نہ کہہ سکے کہ جب ہم آئے تھے تو ہادی اس وقت موجود نہیں تھا، لہٰذا اتنے عرصے بعد ہادی آیا اور ہم ہدایت سے محروم رہے، تو اس لیے ہم سے جو خطائیں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، یا دین سے ہٹ کے ہم نے جو وقت گزارا، جو اعمال کیے، مشیت پروردگار سے ہٹ کے، مشیت پروردگار کے خلاف جو ہم سے کام ہوئے، اعمال ہوئے، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہ اعتراض کا جو دروازہ ہے نا، یہی بند کر دیا، پہلے ہادی بھیجا، اس کے بعد ہدایت لینے والے آئے۔ تو یہ تھی اسلام کی ابتدا۔ تو جس ضابطۂ حیات کی ابتدا سے ہی اس ذات نے معلم کو پہلے رکھا، ہادی کو پہلے رکھا، ہدایت لینے والے بعد میں آئے، تعلیم لینے والے بعد میں آئے،
تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کی تکمیل کے بعد جب وہ ضابطہ حیات، جب وہ مشن تکمیل کو پہنچ گیا، تو کیا عقل انسانی اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ اسے پھر تکمیل کے مرحلے سے گزار کے، یعنی مکمل کرنے کے بعد، اسے بغیر ہادی کے، بغیر محافظ کے، بغیر ناشر کے، بغیر تشریح کرنے والے کے چھوڑ دیا جائے؟ اگر تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہونے والے بچے کی فطرت اور تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل نبوت کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے ان کی فطرت اگر اور ہو، تو پھر تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ جاہل پیدا ہوتا تھا، تو اس کی جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا کہ اس کو ہدایت چاہیے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، ختم نبوت کے بعد جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اب وہ جاہل پیدا نہیں ہو رہے، علم کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اس لیے کسی ناشر کی ضرورت نہیں ہے، کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے، تو فطرت انسانی قائم ہے۔ اسی طرح سے جس طرح بچہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہو رہا تھا بغیر علم کے، آج بھی بچہ بغیر علم کے پیدا ہو رہا ہے، اس کے جہل کو دور کرنے کے لیے معلم کی ضرورت ہے، اور معلم جو ہے اس نے تشریح کرنی ہے اس ضابطہ حیات کی کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے معین کیا گیا، تو لہذا معلم کو، محافظ کو مسنون من اللہ ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہونا چاہیے، تب ہی وہ اللہ رب العزت کے اس پیغام کی، اس دین کی صحیح طرح سے تشریح کر سکے گا اور انسان کو صحیح معنوں میں سمجھا سکے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکمیل، تو جس ذات بابرکت نے ابتدائے اسلام سے معلمین کا سلسلہ مسلسل جاری رکھا، قطع نہیں ہونے دیا، تو تکمیل کے بعد تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب دین مکمل ہو گیا، لہذا اب جو ہادی اللہ رب العزت کی طرف سے معین ہوگا، رسالت تکمیل کو پہنچ گئی، رسالت اس کے بعد اب کوئی رسول نہیں آنے والا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد یہ دروازہ رسالت کا ہے یہ بند ہو گیا ہے، اب اس میں مزید کوئی نبی نہیں آنے والا، سلسلہ تکمیل کو پہنچ گیا، لیکن ہادیان برحق کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، معاشر تک رہے گی، جب تک قیامت نہیں آ جاتی، قیامت سے ایک لمحہ پہلے تک کے لیے بھی ہادی برحق کی، مسنون من اللہ ہادی کی ضرورت رہے گی۔ تو اب کیونکہ یہ مشن تکمیل کو پہنچ چکا ہے، لہذا اب دوہری ذمہ داری ہے کہ اس کی تشریح کرنے والا بھی ہو، اس کی حفاظت کرنے والا بھی ہو، جو بھی ہادی ہوگا اس کی ذمہ داری ہوگی، وہ ناشر بھی ہوگا شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ رب العزت کے دین کا، اور محافظ بھی ہوگا کہ اگر دین پہ مشکل بن جائے، تو اگر دین کو امت کے بلبوتے پہ چھوڑ دیا جائے، امت کے حوالے کر دیا جائے، تو پھر گارنٹی کوئی نہیں ہے، کیونکہ دشمنان موجود ہیں، پوری طاقت کے ساتھ اسلام دشمنی کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ ختم ہو گئے نہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے، اور ان کا کام ہے دشمنی دین کرنا، دشمنی اسلام کرنا۔ تو جب دشمن موجود ہیں تو اللہ رب العزت اپنے تکمیل شدہ مشن کو بغیر وارث کے چھوڑ دے گا، بغیر محافظ کے چھوڑ دے گا۔ تو اب جو عہدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا، وہ مسنون من اللہ بھی ہونا چاہیے اور محافظ دین بھی ہونا چاہیے، رسول نہیں ہوگا لیکن ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو اب ایک مسلمانوں کا جو گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی سلسلہ امامت چلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد، کچھ ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ خلافت چلا، مجھے دونوں پہ اعتراض نہیں ہے، جو جس کو مان رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کو تکمیل کے بعد لا وارث نہیں چھوڑا، وارثین دین مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے، چاہے وہ خلافت کی صورت میں ہوں، چاہے وہ امامت کی صورت میں ہوں۔ تو یہ بات تو دل کو لگتی ہے، یہ نہیں مانا جا سکتا میرے بھائی کہ تکمیل شدہ دین کو دشمنان کے ہوتے ہوئے
بے وارث چھوڑ دیا جائے، بغیر محافظ کے چھوڑ دیا جائے، یہ بات کوئی ذی شعور انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، تو کچھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی علماء کرام یہ ناشر ہیں، یہ محافظ ہیں۔ مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، جس کا عقیدہ یہ ہے میں اس کے عقیدے کا احترام کرتا ہوں، لیکن کیونکہ معاملہ دین کا ہے اس لیے اسے بغیر غور کیے آنکھ بند کر کے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو چلیں تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ علماء دین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علماء دین کا بہت بڑا حصہ ہے تشریع دین میں، حفاظت دین میں، لیکن کلی طور پر وارث تسلیم آنکھ بند کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل سلیم عطا فرمانے کے بعد انسان پہ یہ جو عقل سلیم ہے یہ حجت قرار دے دی، تو اس ایک کام لینا بنتا ہے، خصوصاً اپنے دنیاوی اور آخروی زندگی جو ہے اس کے حوالے سے، کہ کہیں وہ آنکھ بند کر کے کسی بات کو مان کے پوری زندگی اس پہ گزارتے ہوئے کہیں وہ تباہ نہ ہو جائے، دنیاوی زندگی بھی تباہ ہو جائے، آخروی زندگی بھی تباہ ہو جائے، تو یہ دانش مندی نہیں ہے، اس لیے غور کر لینا ضروری ہے۔ تو جو احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام اب وہ ہیں دین کی تشریح کرنے والے، تو میرے بھائی تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ یہ تشریحات دین جو ہو رہی ہیں علماء کرام کی طرف سے، یہ قابل بھروسہ ہیں 100% یا نہیں؟ تو جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ کسی نہ کسی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اپنی فقہ ہے، ہر عالم دین کی اپنی فقہ ہے، وہ اپنی فقہ کے مطابق تشریح دین کرتا ہے، تشریح شریعت کرتا ہے۔ تو کیونکہ فقہات زیادہ ہیں، یعنی جو فرقے ہیں مسلمانوں کے اس ٹائم وہ بہت زیادہ ہیں، تو ہر فقہ کا جو عالم دین ہے اس کی جو تشریح دین ہوگی وہ اپنی فقہ کے مطابق ہوگی، یعنی اپنے فقہ کے پابند رہتے ہوئے وہ تشریح کرے گا، اس سے باہر وہ نہیں جا سکتا۔ تو فقہات بھی زیادہ ہیں، علماء کرام بھی زیادہ ہیں، اور میں نے جو غور کیا ہے نا، علماء کرام جتنی بھی تشریحات کر رہے ہیں ان میں اختلافات بہت زیادہ ہیں، ایک کی بات دوسرے سے نہیں ملتی، بلکہ یہاں تک بھی میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً تشریح دین کے حوالے سے، تشریح شریعت کے حوالے سے میں نے یہ بغور دیکھا ہے کہ ایک فقہ کے علماء کرام کی آپس میں تشریحات نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ جہاد کو لے لیتے ہیں، اب اس کی جو تشریح ہو رہی ہے، کوئی عالم دین یہ فرما رہے ہیں کہ تجاوز مت کرنا، تجاوز کرو گے تو ظلم ہو جائے گا، اور ظلم کبھی جہاد نہیں ہو سکتا، اس لیے تجاوز نہیں کرنا، یعنی کسی پہ حملہ آور نہیں ہونا، بلکہ اگر کوئی حملہ کرے تو اس کا جواب میں اپنا دفاع کر سکتے ہو، یہ دفاع جو کرنا ہے نا یہ جہاد ہے۔ کچھ علماء دین کی یہ تشریح ہے جہاد کے حوالے سے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے عقیدہ کے اینٹی ہے، مخالف ہے، اسے بے دھڑک قتل کر دو، وہ واجب القتل ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر اور مشرک ہے، اور اسے اگر مارو گے تو یہ تمہارا جہاد ہوگا۔ اچھا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ چوک و چوراہوں میں جہاں لوگ جمع دیکھو، چاہے ان کے مسلک کا پتہ ہے نہیں پتہ، ان کے عقیدے کا پتہ ہے نہیں پتہ، ان کی نیت کا پتہ ہے نہیں پتہ، جو بھی ہے، بس جہاں 4 بندے 5 بندے 150 بندہ دیکھو اڑا دو، یہ جہاد ہے۔ جہاد کی تشریح اس زمرے میں بھی ہو رہی ہے۔ کچھ علماء کرام یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کچھ مساجد ایسی ہیں کہ جو کافروں نے بنائی ہیں، اور ان میں کافر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو جھکتے ہیں، تو ان مساجد میں گھس جاؤ اور نمازیوں کی جو صفیں ہیں وہ اڑا دو، نمازیوں کا قتل عام کر دو، مساجد میں جا کے نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کا، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے نماز اڑا دو، یہ جہاد ہے۔ تو کس کی مانیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک کی ماننی پڑے گی آپ کو، سب کی ایک ساتھ آپ نہیں مان سکتے،
تو جس کی آپ مانیں گے اس کو آپ عزیز ہوں گے، اس کی نظر میں آپ مسلمان ہوں گے، تو جن کے نہیں مانیں گے ان کی نظر میں آپ مسلمان نہیں ہیں۔ جب آپ ان کی نظر میں مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ کیا ہیں؟ واجب القتل ہیں۔ تو کیوں نہ ایسے ہادیان برحق تلاش کیے جائیں کہ جن کی پیروی کر کے، جن کی تشریحات دین پہ عمل کر کے کم سے کم اللہ رب العزت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، ان کی بارگاہ میں تو انسان خود کو مسلمان منوا لے۔ انسان تو اپنے نظریہ کے مطابق کسی کے دین اور ایمان کا قائل ہوتا ہے۔ اگر اس کے عقیدہ سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی، اس کے لیے حقیقی وارثان دین جو ہیں ان کو تلاش کرنا، کھوجنا ضروری ہے۔ اس طرح کی متضاد جو تشریحات ہیں ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ دین کا معاملہ ہے۔ آنکھ بند کر کے ہم کوئی ضرورت زندگی کی کوئی عام سی چیز ہے وہ بھی ہم آنکھ بند کر کے نہیں لیتے، پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تب بھی جا کے لیتے ہیں نا۔ تو دین مبین کے حوالے سے آنکھ بند کر کے کسی کی تشریح پہ بھروسہ کر لینا تو یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف بات ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو انسان بنایا ہے، یہ جانور کا کام ہے آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑنا۔ انسان عقل سلیم سے مزین ہے، اس لیے غور و فکر کے بعد ہی حق اور باطل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آنکھ بند کر کے آپ حق کو تلاش نہیں کر سکتے۔ تو حقیقی وارثین دین کی ضرورت ہے، ان کے بغیر دنیاوی اور آخروی جو زندگی ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتی، وہ انسان کو نفع بند نہیں کر سکتی۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے تلاش کریں، تو یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائی۔ کیونکہ تشریح دین کرنی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی، اللہ رب العزت کے دین کی، تو جو بھی ہادی ہوگا اس نے تشریحات کرنی ہے اللہ کے دین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی۔ تو اس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وارثان دین، وارثان مصطفیٰ جنہوں نے تشریح کرنی ہے، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ وارثان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو وارثان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاش ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک آسان سا فارمولہ دینے لگا ہوں۔ یہ ایک فطری طور پہ اٹل حقیقت ہے کہ جب بھی کسی انسان کے مشن پہ مشکل وقت آ جائے تو چاہے اس کے وارث ہونے کے دعوے دار جتنے بھی احباب ہوں، جتنے بھی نفوذ ہوں، وہ اب مشکل وقت میں ہمیشہ اس مشن کو چھوڑ جایا کرتے ہیں۔ اس ٹائم میں صرف وارث ہوتا ہے جو قیام کرتا ہے، جو سٹینڈ لیتا ہے۔ پیسہ خرچ کرنا ہو تب کرتا ہے، مقابلہ کرنا ہو تب کرتا ہے، قربانی دینا آ جائے تو تب وہ قربانی بھی دیتا ہے۔ تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وارثان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تلاش کرنا ہو تو پھر غور کریں کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مشکل وقت آئے تو جو مصطفیٰ کی شریعت اور اللہ رب العزت کے دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کرے، وہ ہوگا وارث دین مصطفیٰ، وارث دین خدا۔ تو اب اس موقع کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورق گردانی کریں، تھوڑا سا پیچھے جائیں۔ آج سے 1500 سال پہلے کربلا کے میدان میں جو مشکل بنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، تو وہاں جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہو کے سامنے آیا۔ کیوں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ بیس کرتی ہیں تمام تر نبوتیں، یعنی تمام انبیاء کی بیعت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ۔
تو جانشین مصطفیٰ وہ ہوگا کہ جو اس بیعت کی، ان تمام بیعات کی لاج رکھے۔ تو جب ایک فتنہ یزید نے بیعت مانگی کس سے؟ محمد مصطفیٰ سے، تو اس ہاتھ کو، بیعت والے ہاتھ کو روکنے کے لیے نہیں، توڑنے کے لیے ایک شخصیت آگے بڑھی جس کا نام تاریخ نے حسین ابن علی علیہ السلام لکھا۔ اور جو حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو مباہلہ کے بعد عذروِ قرآن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں اور جانشین ہیں، جن کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کبھی فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، یہ حسین نجات کی کشتی ہے، یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ حسین جو ہے یہ ہادی ہے، یہ میرے بعد یہ حسین یہ سلسلہ ہادیان میں سے ہے۔ تو اب اس حسین کو دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دین کے لیے کس طرح کی قربانی دی، سب کچھ قربان کر کے اپنا سر تک دے دیا، ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں۔ تو کیا ابھی بھی جانشین مصطفیٰ، وارث شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محافظ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ابہام رہ جاتے؟ پورا گھرانہ قربان کر دیا، 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں پہ ذبح ہو گئے، اتنی بڑی قربانی پیش کر دی، بہنیں، بیٹیاں، پردہ دار قیدی کر لیے گئے، خنجر کے نیچے، چلتے ہوئے خنجر کے نیچے زبان امام حسین علیہ السلام پہ ذکر خدا جاری رہا۔ تو کیا ابھی بھی سلسلہ ہادیان کے حوالے سے کوئی ابہام ہے؟ تو میرے بھائی اس سلسلہ حسین، جس سلسلہ سے حسین علیہ السلام ہے، اس سلسلہ کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تو آپ کو تکمیل رسالت کے بعد ہادیان کا سلسلہ جس نام سے شروع ہوا ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام سے آگے اس سلسلہ سے جتنے بھی ہادیان آئے ہیں ان کو لے کے چلیں، آپ دور حاضر کے ہادی برحق تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ جو رسالت کی تکمیل کے بعد شروع ہوا ہے یہ ہے امامت۔ مجھے خلافت پہ اعتراض نہیں ہے، اس لیے میرے سامعین کو امامت پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو دور حاضر کے جو ہادی برحق ہیں ان کا نام مبارک ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ اب سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ ان کی ذات مقدسہ پہ اعتراض کیوں ہے، ان کی ذات اقدس پہ اعتراضات کیوں ہیں؟ تو کیونکہ میں آج ایک راہ ہموار کر رہا ہوں، ایک میدان بنا رہا ہوں، تو سلسلہ نبوت جو تھا اس کی تکمیل کے بعد جو ہادیان برحق کا سلسلہ شروع ہوا ہے یعنی سلسلہ امامت، تو اس سلسلے کی ہر ایک شخصیت کے حوالے سے میں انشاءاللہ اس ویڈیو سے آگے ہر شخصیت کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو کروں گا، اور اس ویڈیو میں مکمل طور پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، منطق و دلیل کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں ان شخصیات کا جائزہ لیں گے، اور انشاءاللہ کوئی ابہام نہیں رہ جائے گا ان ہستیوں کے مسنون من اللہ ہونے کے حوالے سے۔ تو ایک دو اعتراضات ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں لوگوں کے کیے ہوئے، تو چلے میں وہ کلیئر کر دیتا ہوں امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی ذات مبارکہ کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی وہ میں حضرت علی علیہ السلام یعنی امام اول
ان کی ذات پہ کروں گا، اس کے بعد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا ہوا جب آئے گا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک تو انشاءاللہ مکمل اعتراضات اور ان کی امامت پہ مکمل جو دلیلیں ہیں انشاءاللہ اس پہ اگر مجھے زیادہ بھی ویڈیوز کرنا پڑی تو وہ میں کروں گا. انشاءاللہ ان ویڈیوز کے بعد کوئی شک و شبہ نہیں رہ جائے گا، اتمام حجت ہو جائے گی یار انشاءاللہ. باقی آگے ماننا نہ ماننا اپنے مقدر و نصیب کی بات ہے. تو اعتراض ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اتنا عرصہ زندہ رہ سکے، 1300-1400 سال، 1200 سال کا عرصہ، وہ کیسے ممکن ہے؟ میرے بھائی یہ اعتراض آپ کرنے سے پہلے ذرا خود احتسابی کر لیں. آپ پہلے کچھ عادیان کے حوالے سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حیات ہیں اور وہ اس جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے سے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ذات مبارکہ کے حوالے سے آپ کا یقین عقیدہ ہے کہ وہ ہیں، حیات ہیں. حضرت خضر علیہ السلام ان کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بھی وہ بھی بہت پہلے سے ہیں. ان کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بھی عقیدہ ہے کہ وہ ہیں. تو جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بے شک کیوں ہے؟ اعتراض کیوں؟ پھر کہا جاتے جی کہ اگر ہیں تو پردہ غیبت میں کیوں ہیں؟ جتنے ہادیان برحق سلسلہ امامت سے آئے، جو امت مسلمہ میں رہے، کتنا عرصہ امت نے حیات رہنے دیا، یہ آخری امام ہیں. ان کا لقب ہے قائم آل محمد، یعنی قائم. یہ آخری ہادی ہیں. سلسلہ امامت کے بعد پھر کوئی سلسلہ نہیں آنے والا ہے ہادیان برحق کا. اس لیے ان کے شکر گزار رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اس ہستی کو پردہ غیب میں رکھ کے تو قیامت کو روکا ہوا ہے. اس وقت جو کائنات کی نبضیں چل رہی ہیں یہ امام زمانہ علیہ السلام کے صدقہ میں چل رہی ہیں. اور جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہادی ہیں تو پردہ میں کیوں ہیں؟ اگر پردہ میں نہ ہوتے، جس امت نے حسین کو نہیں بخشا، جس امت نے علی علیہ السلام کو نہیں بخشا، جس امت کے کچھ افراد نے اس حد تک عداوت رکھی آل محمد علیہ السلام سے کہ 6 ماہ کا علی اصغر تک ذبح کر دیا، اس نسل سے تعلق تھا اس معصوم کا اور کوئی قصور نہیں تھا. 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ تو اگر باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرح یہ ہستی بھی امت کے بیچ رہتی تو کیا ہوتا؟ شہادت ان کا ورثہ کہا جاتا ہے. امت نے اس طرح سے اجر رسالت دی. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیوز ہیں وہ میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ میں ویڈیوز کروں گا. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ میں شروع کرنے لگا ہوں. نیکسٹ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ امام اول حضرت علی علیہ السلام اس ہستی سے منسوب ہوگی کہ جن کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، انا دار الحکمہ و علی بابہا، انا دار الشفاء و علی بابہا، انا دار الجنہ و علی بابہا. فی الحال کے لیے اجازت. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے ان کلمات میں تاثیر عطا فرمائے اور میرے سامعین کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. آج کے لیے اتنا کافی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں. فضیلت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت.
فی امان اللہ۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔